السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. کیا ہو کیا پڑھ کے پھونکا تھا؟ جی ہم نے آج یہ انواع التصنیف دیکھنا تھا. انواع التصنیف، تصنیف کون سا باب ہے؟ تفعیل. اس کا ماضی کیا ہوگا تصنیف کا؟ تصنیف کا ماضی کیا ہوگا؟ صنفا. صنفا. مضارع یصنفا تصنفا. صنفا یصنفا. صنفا یصنف تصنیف. فعل یفعل تفعیل. امر کیا تھا اس کا؟ امر کیا ہے؟ حکم کیسے دیں گے؟ کیا اصنف. اصنف نہیں، صنفا یصنف. یصنف کا مخاطب کا کیا صیغہ ہوگا؟ انت. تصنیف. یصنف ہوا ہے، ہوا یصنف. انت کے لیے یا کو تا سے ریپلیس کر دیں، انت تصنف. امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مضارع کی جو علامت شروع کا حرف اس کو ہٹاتے ہیں، تو تصنف سے آپ تا ہٹا دیں گے تو کیا رہ گیا؟ صنف. اور شروع میں حمزہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے کیونکہ پہلا والا ورڈ جو وہ حرف جو وہ متحرک ہے، اس پہ حرکت آلریڈی ہے، اور آخر میں آپ نے اس کو مجزوم کر دیا تو صنف. صنفا یصنف تصنیف، اور امر اس سے ہوگا صنف. اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ اسم الفاعل صنائف. مضارع کو لیں یصنف. یصنف کا یا چینج کریں میم سے تو کیا بن گیا؟ مصنف. مصنف. مصنف اسم الفاعل ہو گیا، اور اسم المفعول کیا بن جائے گا؟ مصنف. عین کے کسرہ کے ساتھ اسم الفاعل اور عین کے فتحہ کے ساتھ اسم المفعول. مصنف اسم الفاعل، مصنف اسم المفعول. صحیح. جی آگے ریڈ کریں پلیز. انواع التصنیف الجامع جمع الجوامع كل كتاب يجمع یجمع فيه مؤلف. ایک سیکنڈ اس کو یجمع، ٹھیک ہے آپ نے یجمع صحیح پڑھا تھا. كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الابواب یہ من نصب، العقائد. یہ اس کو نصب سے پڑھیں گے جمیع الابواب. جمیع الابواب. مضاف مضاف الیہ. جمیع الابواب. صحیح. مؤلفہ پھر کیا ہوگا سر؟ مؤلف پہ رفع ہوگا، یہ فاعل ہے. فاعل. جی. مؤلفه جميع الابواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب. سیری والمناقب. مناقب.
والمناقب والرقاق والتفسير والفتن فتنی فتن وأخبار يوم القيامة وأخباری وأخبار يوم القيامة. اخباری پہ اعراب میں نے کیا پڑھا ہے؟ جر. جر. کیوں؟ من کا ہے, من سے ریلیٹڈ ہے. صحیح, جزاک اللہ خیر. من کا سارا جو ہے پھر یہ عطف چل رہا ہے تو وہ اخباری وغیرہ. جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جامع ہر وہ بک ہوگی, کلو کتابیں ہر وہ بک ہوگی جو جمع کرتی ہے میرا باپ جو محدث نے سارے ٹاپکس جمع کیا تھا, آپ نے بتایا تھا, تو مؤلف جو بیان کرتے ہیں. مؤلف کون ہوتے ہیں؟ یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے تو مصدر کیا ہے اس کا؟ سوچیں, یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے تو اس کا مصدر کیا ہے؟ مؤلف اسم الفاعل تو مصدر کیا بنا؟ مصنف اسم الفاعل مصدر کیا تھا؟ مصدر نہیں پتا سر. مصنف اسم الفاعل تھا تو مصدر کیا تھا؟ تصنیف. تو مؤلف اسم الفاعل ہے تو مصدر کیا ہوگا؟ اسم الفاعل تالیف. تالیف. اچھا کیسے ہوا مصنفن سے آپ اس کا یصنفو پہ آئے؟ اس مضارع یصنفو, یصنفو کا ماضی صنفا, صنفا یصنفو تصنیفن. اس طرح مؤلف یؤلف, الفا یؤلفو تالیفن. اور امر کیا بنے گا اس کا؟ الف. الف. تالیف اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, رائٹر کون ہے؟ تو مؤلف جو جس نے اس کو آتھر کیا ہے, جو اس کے رائٹر ہیں, وہ جمع کرتے ہیں. اس میں کیا جمع کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں تمام ابواب یعنی ساری ٹاپکس جس میں سارے عقائد ٹاپکس ہو. اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ جی. عقائد ہو گئے, عبادات ہو گئے, معاملات ہو گئے. سیر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ غزوے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ ہوتے. غزوات ہو گئے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرائے بھیجے وہ ہو گئے. مناقب مناقب یعنی نہیں, مناقب سے مراد یہاں پہ فضائل. فضائل صحابہ کے فضائل, مختلف جگہوں کے فضائل, مختلف ڈیز کے انبیاء کے. رقاق والرقاق, رقاق. رقاق کیا ہو رقاق سکتا ہے؟ را قوف الف, خوف دلانے والی چیزیں, انسان کے دل کو نرم کرنے والی. رقیق نرم کرنا, تو تزکیے کے حوالے سے چیزیں ہو گئیں, کچھ ایسی باتیں ہو گئیں. تفسیر واضح ہے. فتن, فتنے کی جمع فتن. اخبار یوم القیامہ, یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, یوم کچھ قیامت کی. ٹاپکس ایڈ جی. کیے ہیں. کچھ نے معاملات میں اور تفسیر بیان کی ہے, کہ مثال کے طور پہ کھانے پینے کے آداب, ملنے کے, نکاح کے, طلاق وغیرہ کے, اور عبادات میں پھر نماز شمائل وغیرہ بھی آ جائیں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ الجامع الصحیح للامام بخاری, امام بخاری جو کتاب ہے وہ پھر جامع ہے. ٹھیک ہے جی. ثانی سنن, السنن ہی کتاب المصنفہ. ہی الکتاب ہی الکتاب کتب میں تو سوری ہی الکتب. ہی الکتب صحیح. ہی الکتب المصنفتی مصنفتی سوچے واپس. مصنف مصنفہ. مصنفہ. صحیح. ہی الکتب المصنفتی مصنفۃ صحیح. على ابواب الفقہ و احادیث الاحکام. على مثلا ابواب الفقہ على الابواب الفقہ و احادیث الاحکام. واحادیث الاحکام. على ابواب الفقہ واحادیث الاحکام. صحیح. مثلا سنن ابی داود. مثلا سنن ابی داؤد. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا؟ اس میں انہوں نے یہ وہ کتب ہیں جن کی تصنیف کی گئی ہو, یعنی یہ مصنف ہوں کسی سے اعلی جو ابواب ٹاپک الفقہ, فقہ کے ابواب پہ. اور اس میں احادیث زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جن کا تعلق عبادات معاملہ سے, یعنی احکام کے حوالے سے, جس میں احادیث ہو. تو اس میں ضروری نہیں کہ تفسیر کی چیزیں موجود ہو,
فقی معاملات پہ ان کا زیادہ فوکس ہوگا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سنن کی کتاب ایسی ہوگی جس میں فقہ کے علاوہ کچھ اور ہوگا ہی نہیں. یہ غالباً کی بات ہو رہی ہے جس میں غالباً جو فوکس ہے وہ ابواب فقہیہ پہ ہی ہے, ان کو کہتے ہیں سنن. کچھ کتابیں ایسی ہوں گی جن کو سنن بھی کہا جائے گا, جامع بھی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چلے گا انشاءاللہ. جی اس کے بعد الثالث المسند جمع المسانید کل کتاب کل کتاب لا کل کل کتاب کتاب صحیح کل کتاب جمع فيه مرویاتا مرویاتی مرویات سوری جمع کی گئی ہیں. اس مرویات. میں کیا جمع کی گئی ہیں؟ اس میں جو راوی ہیں ان کے اعتبار سے جی جمع سینٹینس کی گئی ہے. سینٹینس میں بتائیں. سینٹینس میں یہ فعل ہے اور جی معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول مجہول ہے. جمعہ تو مجہول فعل کو کون چاہیے, کیا چاہیے ہوگا؟ نائب فعل نائب الفاعل. تو یہ نائب نائب الفاعل الفاعل بن جائے گا. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرویہ تو مرفوع ہوتا ہے. مرویات. بارک اللہ فیک. مرویات کل صحابی علی کلی کلی صحابی. کلی کیوں ہوگا سر؟ مرویات کا مضاف الیہ, ہر صحابی کی مرویات یا جو روایتیں انہوں نے کی ہیں. کل صحابی علی حد علیحدۃ, حدہ علیحدہ جس علی طرح اردو میں حدہ کہتے ہیں علیحدہ الگ سے. ٹھیک ہے, علیحدۃ یا اردو میں ملا کے لکھتے ہیں علیحدہ. ٹھیک ہے, عربی میں اس کو الگ کر کے لکھتے ہیں علیحدۃ یعنی الگ الگ. من غیر نظری نظری من غیر النظری الى موضوع الحدیث الى موضوع الحدیث, جیسے اس میں مشہور ہے مسند امام احمد بن حنبل کی, جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیک کی. مسند جمع مسانید یہ ہر وہ کتاب ہے جس میں صحابی کی جو روایتیں ہیں ان کو علیحدہ کر کے, یعنی صحابی کو علیحدہ کر کے ان کی مرویات روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے بغیر حدیث کے موضوع کو دیکھے ہوئے. یعنی موضوع کا اعتبار نہیں ہوتا, اس میں تقدیم تاخیر بھی ہو سکتی ہے کسی بھی اعتبار سے. عام طور پہ وہ پھر جب کچھ نے ایسا کیا ہوگا کہ کچھ نے ٹاپیکل بھی کیا ہوگا, اور کچھ نے ایسا کیا ہوتا ہے کہ کچھ نے پھر روات کے الفابیٹیکل آرڈر میں, کچھ نے یہ کیا ہوگا کہ جس میں سند جو ہے وہ عالی زیادہ ہیں ان کی, پہلے ان کو مینشن کیا ہوگا, پھر نازل جو ہوں گی ان کو مینشن کیا ہوگا. تو اس میں ترتیب جو ہے وہ انہوں نے مختلف اعتبار سے رکھی ہوگی. علی حدتن, علی حدتن اصل میں اردو میں یہ والا یا لکھنے میں نہیں آتا عام طور پہ, تو وہ اردو میں یا بن کے آ جاتا ہے, تو اس کو پھر ملا کے لکھ دیا علیحدہ. شیخ کلو کتابن, جی یہ مضاف مضاف الیہ کے طور پہ, کتابوں کے کل یعنی ہر کتاب, یہ وہ ہر کتاب ہے. مشیر صاحب لفظ فقہ کی وضاحت کر دیں, اہل حدیث اور باقیوں کا فقہ ڈیفرنٹ ہے. یہ فقہ کی جو باتیں انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سبجیکٹ ہوگا وہ اصول فقہ ہوگا, تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ فقہ کی باتیں کر لیں گے انشاءاللہ. فی الحال یہاں پہ جو فقہ سے مراد ہے وہ شریعت کو عمل میں لانے کے جو معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, اس میں جو عملی پہلو ہے اس کو جو ہے فقہ کہا جاتا ہے. جو عقائد ہیں ان کا تعلق ایمانیات ماننے کے حوالے سے ہے, اور فقہ جس میں عمل کا کوئی نہ کوئی پہلو آ جاتا ہے, اس سے مراد یہ یہاں پہ جو فقہ کا معاملہ ہے وہ ہے. غیر استعمال ہوتا ہے اس بات کے لیے من غیر, یہ آپ کا سوال مجھے سمجھ آیا سر. غیر استعمال ہوتا ہے اس بات کے لیے, غیر استعمال ہوتا ہے اس بات کے لیے, اس کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا, اگر ہو سکے تو. اس مسند احمد بن حنبل میں کون سی صحابی؟ بہت سارے صحابہ کی روایت ہیں, بہت سارے صحابہ کی. یوم القیامتی ہوگا, من اخباری یوم القیامتی, اخبار مضاف اور یومی جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. شمائل کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ فضائل اور جو ان کی تخلیق کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کے تھے, ٹھیک ہے, اس میں ان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. فعل مجہول ہوگا تو آگے نائب الفاعل آتا ہے. جی فعل مجہول ہوگا تو جی
شمائل کیا کہہ رہے ہیں؟ تقلید، تخلیق، تخلیق یعنی تخلیقی طور پہ ایک شخص کیسا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے بال کیسے ہیں وغیرہ. ایک ہوتا ہے خلقی طور پہ اخلاق کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے خلقی طور پہ تخلیق کے اعتبار، ظاہری جو ان کے پہلو ہوں گے. پھر اس میں کہیں نہ کہیں یعنی مختلف، اس میں کہیں شمائل میں، شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تر وہ دکھنے میں کیسے تھے، باتوں میں کیسے تھے، عادات کس طرح کی تھیں، یہ چیز آ جاتی ہیں، کیریکٹرسٹکس کہہ لیں. جی سنن ہو گیا. جی آپ میں سے اب پڑھے ہیں کتاب؟ نہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ المعجم. جی المعجم کیا ہے؟ اس کی جمع المعاجم. مائک میں کوشش کر لیں گے. کل کتاب تذکر فیہ الاحادیث على ترتیب الشیوخ على ترتیب الشیوخ والغالب فيه الترتیب على حروف الهجاء على حروف الہجاء. مثل المعجم الکبیر للطبرانی. امام طبرانی کی ویسے 3 معاجم مشہور ہیں، معجم الکبیر، صغیر صغیر اور متوسط، تینوں جو ہیں ان کی مشہور ہیں. یہ ہر وہ کتاب ہے جس میں ذکر کی جاتی ہے احادیث کو کس اعتبار سے؟ شیوخ کی ترتیب سے، کہ جو ان کے شیخ ہوں گے، یعنی محدث کے جو شیخ ہیں انہوں نے ان کے اعتبار سے ترتیب دے دی ہے. اور اس میں جو غالب یا زیادہ تر جو پیٹرن فالو کیا جاتا ہے وہ حروف الہجائیہ، یعنی حمزہ پھر با پھر تا وغیرہ، الفابیٹیکل آرڈر. ٹھیک ہے جی. حروف التہجی جو اردو میں ہم کہتے ہیں. جی پھر العلل، معلولہ، عللہا، علتن کی جمع علل. العلل ان کتابوں کو کہتے ہیں الکتب الجامعہ، جو کیا کرتی ہیں؟ جمع کرتی ہیں الاحادیث المعلولہ، وہ احادیث جن میں علت ہو کوئی، مع بیان عللہا، اور عام طور پہ اس کی علت کو بھی وہ ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک حدیث کی کتابوں کے حوالے سے ایک کیٹیگری ہے جس میں صرف اور صرف وہ احادیث جو کہ معلل ہوں، جن میں کوئی علت ہو، ان کو ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی علت بیان کی جاتی ہے. جی نمبر 6 الجزء الاجزاء جمع ما يجمع في احاديث رجل واحد او الاحاديث المتعلقه بموضوع واحد. صحیح. الجزء اور اس کی جمع الاجزاء، ما یجمع فیہ احادیث رجل واحد او الاحادیث المتعلقۃ و متعلقۃ بموضوع واحد. یہ ایسی کتاب ہوگی جس میں جمع کی جائیں گی یا تو کسی ایک شخص کی احادیث یا پھر ایک موضوع کے حوالے سے جو احادیث ہوں گی ان سب کو جمع کیا جائے گا. اب یہ رجل میں کوئی قید نہیں ہوتی، صحابی کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی امام کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی تابعی کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان سب احادیث میں یہ شخص جو ہے وہ کامن ہوں گے. یا پھر اس کا تعلق کسی ٹاپک سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے جو بھی اس مصنف کو، مؤلف کو احادیث ملی ہوں گی انہوں نے ان کو جمع کر دیا ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد المستدرک، المستدرک عفوا، مستدرک ورڈ یوز ہوتا ہے. المستدرک اس کی جمع المستدرکات، کل کتاب استدرک فیہ ما فات صاحب کتاب آخر علی شرطہ. یہ ہر وہ کتاب ہوگی جس میں انہوں نے جمع کیا یا پایا ہو ما فات صاحب، ما فات صاحب کتاب آخر علی شرطہ، ہر اس چیز کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہوگا جو کسی اور صاحب کتاب نے نہیں ذکر کی ہوں گی یا ان سے رہ گئی ہوگی لیکن وہ ان کی شرائط پہ موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. یعنی صاحب کتاب کوئی اور شخص نے کتاب لکھی، احادیث جمع کی اپنی شروط کے مطابق، دوسرے محدث آئے انہوں نے کہا کہ یہ اور بھی احادیث ہیں جو کہ ان کی شروط پہ پوری ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی ہیں، تو وہ پھر ان احادیث کو الگ سے جمع کر دیتے ہیں. تو یہ کہلائیں گی المستدرک او المستدرکات
میری آواز نہیں آ رہی یا اسٹوڈنٹ کی بھی آواز نہیں آ رہی؟ دونوں آ رہی ہے؟ اوکے جی الحمدللہ. جی اس کے بعد المستخ شیخ صاحب یہ ان شروط میں جو حاکم وغیرہ کیا ہے جی وہ 100% تو ان کی یہ شرائط آتھر کا پر کلیم ہوتا ہے. دیکھیں آتھر کا کلیم، کوشش ہوتی ہے. آتھر کا کلیم تو اپنے اعتبار سے ہوگا نا. جیسے احادیث کی کتاب میں بھی محدث نے اگر کہہ دیا کہ بھائی اس میں نے صرف اور صرف صحیح احادیث جمع کی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اگری کرے گا. صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جن پہ اہل سنت والجماعہ کا کسی حد تک اتفاق ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ احادیث ہیں جن سے کچھ نے اختلاف کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو پھر دوسروں نے جواب بھی دیا ہے. مختلف طرح کے جوابات ہیں. اب جیسے ایک بات ہے کہ جیسے صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بات مسلمہ ہے. ہر ایک حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم نے احادیث جو لائے ہیں انہوں نے اس کی کیٹیگریز رکھی ہیں. ایک مثال کے طور پہ وہ حدیث لاتے ہیں جس کو وہ مین وہ بنا کے لاتے ہیں کہ مین ایویڈنس بنا کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. پھر اس کے سپورٹنگ میں وہ ڈفرینٹ ایویڈنسز اور لاتے ہیں. تو یہ جو سپورٹنگ ایویڈنسز ہیں اس میں انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ وہ سب بھی صحیح ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ذکر کی ہو جس کی صحیح جو ہے مطابعات یا شواہد میں سے جو صحت کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن جو مین حدیث وہ لائے ہیں جس کے ریلیونٹ دوسری احادیث ہیں، وہ مین احادیث جو ہیں اس پہ اتفاق ہے کہ یہ ساری جو ہیں وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، تو آتھر کا کلیم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آتھر کے کلیم کو باقی جو ہیں محققین یا محدثین یا فقہا جو ہے وہ اسی طرح ایکسیپٹ کریں. تو اب جیسے کسی شخص نے ہو سکتا ہے میں کتاب لکھوں اور میں کہوں کہ اس میں وہ ساری احادیث ہیں جو کہ ان کی شرائط پر ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی میری اس بات سے ایگری کرے کہ میں نے واقعتاً ان کی شرائط پہ موجودہ احادیث کو جمع کیا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ نے جو احادیث جمع کی ہیں ان کی شرائط پہ نہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا کلیم ہے. یعنی جب آتھر کلیم کرے گا تو وہ اس کی کیٹیگری میں تو چلی جائے گی نا. اب وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک اپنے کلیم میں کہیں نہ کہیں مسٹیکن ہے، پھر اس کے اعتبار سے اس کی کتاب کو کتنی قبولیت ملتی ہے کتنی قبولیت نہیں ملتی، وہ پھر ایک فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے امام نسائی کے مطابق انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس میں زیادہ صحیح احادیث جمع کی ہیں، لیکن کچھ احادیث جن کو انہوں نے صحیح سمجھا دوسروں نے ان میں کہیں نہ کہیں کلام بھی کیا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مستدرک کیا ہوتی ہے؟ مستدرک ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں اس کے آتھر کسی اور محدث کی شرائط پہ پوری ہونے والی احادیث کو جمع کرتے ہیں. یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جن کو ان آتھر نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہوتا. مثال کے طور پہ امام بخاری نے اپنی شرائط یعنی جو انہوں نے احادیث جمع کی اس سے میں نے سمجھا کہ امام بخاری کی یہ شرائط ہیں. اب میں ان کی شرائط کو دیکھتے ہوئے میرے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے میں اس میں سے دیکھتا ہوں کہ بھائی کچھ اور ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری کی ان شرائط پہ پوری اتر رہی ہیں لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب میں یعنی صحیح بخاری جو انہوں نے لکھی اس میں ذکر نہیں کیا ہے. تو پھر میں ایک اور کتاب لکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس میں وہ ساری احادیث ہیں جو امام بخاری کی شرائط پہ ہیں لیکن ان کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، تو میں یہاں پہ ان کو ذکر کر رہا ہوں. تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں مستدرک. ٹھیک ہے. فاتح کا معنی ہوتا ہے جو مس ہو جائے، جو رہ جائے، نہیں ذکر کیا. ویسے فاتح جو ہے وہ جی نہیں ذکر کیا، آپ یہ چھوڑ دی جی کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے چھوڑ دی ہو سکتا ہے ان تک پہنچی نہ ہو سکتا ہے ان کو پہنچی ہو ان کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ ایک چیز میں نے ذکر کر دی تو دوسری چیز اسی کے قریب قریب الفاظ میں ذکر کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی ہو. جی امام حاکم کی مستدرک جو ہے وہ مشہور ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ جو ان دونوں کی شروط تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جو احادیث ان دونوں کی شرائط پہ ہیں ان کے مطابق اور ان کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کیا ہے. اور اس طرح اور بھی مستدرکات ہیں، صرف ان کی نہیں ہے. مجھے جو ہے وہ کتابوں کا نام یاد رکھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، اس وجہ سے معذرت، لیکن آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی مل جائیں گی اور انشاءاللہ آپ آگے جا کے جب اصول حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کافی اور ایگزامپلز بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی. جی آخری ہے پھر مستخرج. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. آج ماشاءاللہ کافی ہینڈز ریز ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مائک انمیوٹ بھی کریں پھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. المستخرج جمع مستخرجات. کل اجات. کتاب مستخرجات. جی کل کتاب یخرج فیہ احادیث کتاب آخر لفظا او معنی بأسانید صحیحة من غیر طریق صاحب الكتاب ويجتمع معه في شيخه أو في من فوقه من الرجال. صحیح. اور اس کا کیا معنی آپ کو سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کریں. جس میں تمام کل کتاب یخرج. سر یخرج کو کیسے کروں گی؟ اس کو ہم اسم المفعول فعل مجہول پڑھ رہے ہیں. یخرج فیہ. یخرج فیہ جس میں بیان کی گئی ہو جس میں احادیث جی بیان کی ہو، دوسرے کے مقابلے میں، دوسری کتاب کے مقابلے میں، کہ دوسری کتاب کی احادیث کو، جس میں بیان کی گئی ہو دوسری کتاب کی احادیث لفظاً یا معناً سند صحیح اسناد کے ساتھ، جو کہ دوسرے صاحب کتاب کی طریقے پر نہ ہو. طریقہ سے مراد یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ سند. جو ان کے جی جو ان کے رولز تو نہیں ہوں گے سر اس میں؟ جو رولز آپ نے جیسے بتایا کہ رولز سیٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے، جیسے امام بخاری کی شروط. ایک بار واپس کہیں، کیا کہہ رہی ہیں سر؟ شروط کا کہہ رہے ہیں آپ؟ شروط نہیں، یہاں جو پہ انہوں نے من غیر طریق سے مراد ہوگی من غیر سند صاحب الکتاب، یعنی صاحب کتاب کی سند کے علاوہ جو اسانید ہوں گی. ٹھیک ہے. وَيَجْتَمِعُ یہ بھی جمع سے ہے سر؟ جی وہ جمع ہو جائے یا مل جائے، یہاں پہ اجتماع ہو جائے ان دونوں کا. معہ اس کے ساتھ، فی شیخ ہی ان کے شیخ سے، او فی من فوقہ من الرجال، من فوقہ من الرجال. فی من فوقہ من الرجال. سر مجھے اس کا نہیں آتا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو معنی ایکسپلین نہیں کر دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. مثال کے طور پہ ایک صحابی نے سنی اور انہوں نے پھر دو تابعین کو بتائی، پھر ان تابعین سے مختلف تبع تابعی آ گئے، تبع تابعی اینڈ سو آن، اور پھر ان سے بھی مختلف لوگوں نے سنی، اور یہاں پہ جو تھے ان سے بھی مختلف لوگوں نے سنی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک محدث جو ہیں، یعنی ان سے جنہوں نے سنی، محدث یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ راوی آ گئے. محدث اس سند سے جا رہے ہیں کہ وہ ان راوی سے بیان کرتے ہیں، وہ ان تبع تابعی سے بیان کرتے ہیں، وہ ان تابعی سے بیان کرتے ہیں، وہ ان صحابی سے بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. محدث نے اپنی سند یہ بیان کی ہے. مستخرج میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کبھی ایسا ہو، مثال کے طور پہ جو وجوہات عام طور پہ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ان کی سند میں کچھ بریک ہے یا کوئی ایشو ہے، مثال کے طور پہ یہ والے جو راوی ہیں ان پہ کسی نے کلام کیا ہے، تو یہ مستخرج والے یا مستخرج جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اگر ان کے پاس اسی متن تک یا اس کے جیسے ہم مانے متن تک اگر کوئی اور سند ہو، مثال کے طور پہ یہ مستخرج ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ ایک اور سند ہے جس سے وہ اس متن تک پہنچ پا رہے ہیں، تو متن سیم ہے، سند ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی ایک کامنالٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہی سے سنا ہو، یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے سنا ہو تو یہاں پہ مستخرج آ گئے، تو وہ دونوں یہاں پہ ان کے ٹیچر کامن آ گئے. تو جب ان میں ایشو تھا اور یہ کسی اور راوی سے لے آئے ہیں، تو ان میں اگر ایشو نہ ہو تو کیا ہوا کہ یہ متن ایک اور سند سے بھی ثابت ہو گیا ہے چونکہ، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہوگا تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں پھر بیٹر حکم مل جائے گا کہ حسن لغیری ہو جائے گی یا صحیح لغیری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
شاہد یا تابع جو ہے وہ اس کا جمع کر دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کچھ احادیث بغیر سند کے مینشن کیے ہیں, معلق. جب امام بخاری نے کوئی باب ذکر کیا تو اس باب کا نام ہی حدیث پہ رکھ دیا, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا. اب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی انہوں نے سند نہیں بیان کی, صرف انہوں نے قول بیان کیا. تو کہیں نہ کہیں کسی نے وہ کیا کہ بھائی یہ والی حدیث جو ہے اس کی امام صاحب نے سند بیان نہیں کی, تو دوسرے نے کیا کیا, دوسرے نے کہا کہ انہوں نے بیان نہیں کی ہے, لیکن میں آپ کو اس کی ایک اور سند صحیح جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو ثابت کر کے دے رہا ہوں. تو اب امام صاحب جب یہ حدیث کہہ رہے ہیں تو وہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی دوسری اسناد موجود ہیں. یا اگر انہوں نے کوئی سند ایسی ذکر کی تھی جس میں کوئی کسی طرح کا ضعف تھا وغیرہ, تو وہ دوسری سند لے آئے جس میں پھر وہ ضعف انہوں نے ختم کر دیا, یا کوئی ایسی جس کو اس سے تقویت مل جائے گی. ٹھیک ہے, یا متن یا پھر اس کے ہم معنی متن. ٹھیک ہے, یا تو الفاظ بھی وہی ہیں یا پھر کم از کم معنی وہی ہے تاکہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ ثابت ہو جائے. تو ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں, المستخرج, مستخرج, جس میں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کسی اور کی جو احادیث ہیں لفظاً یا پھر معنن, وہ اس حدیث تک پہنچنے کے جو دوسرے طرق ہوتے ہیں یعنی دوسری اسناد ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں جو ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور ان میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے راوی جو ہے وہ کامن کوئی نہ کوئی راوی مل جاتے ہیں جن سے پھر وہ سند جڑ کے آگے چلی جاتی ہے. تو بیچ کے جو جہاں پہ کسی راوی میں پرابلم آ رہا ہو, کہیں پہ کسی راوی کا پتہ نہ ہو, کسی طرح کا انقطاع آ گیا ہے, تو پھر وہ انقطاع جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کی جب صحیح سند آ گئی ہے تو پھر اس متن کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. مستدرک کلیئر نہیں ہے, تھوڑا سا ویٹ کر لیں. شیخ میں خا اور ہا پر مع شیخی, مع او معہو فی شیخی, فی کی وجہ سے شیخ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا اور ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, لیکن پیچھے کسرہ کی وجہ سے اس پہ کسرہ پڑھ لیں گے, لیکن یہ کسرہ اس کے اعراب سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہا پر اعراب ویسے یہ یعنی محل جر ہی ہوگی, جر کی جگہ پہ آ رہی ہے, لیکن اس کی حرکت سے, اس ہا ضمیر کی حرکت سے اس کے اعراب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تخریج الحادیث کی ہوگی جن اسناد میں کلام ہے, یا بغیر کلام کے بھی ہو سکتا ہے, کسی بغیر کلام کے بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کسی نے اس وجہ سے کی ہو کہ بھائی میں امام صاحب سے مل جاتا ہوں اس سند میں. ٹھیک ہے, کہ امام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی سند سے اور الحمدللہ میرے پاس بھی وہ حدیث کسی اور سند سے, تو انہوں نے اس وجہ سے بھی بیان کی ہو سکتی ہے, یا اس کو تقویت دینے کے لیے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا مثال کے طور پر متواتر احادیث جو ہوتی ہیں کہ اس میں ہر طبقے میں اتنے روات ہوتے ہیں, تو ان کا بھی اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی انہوں نے اسی حدیث کے لیے مختلف اسانید جو ہیں وہ جمع کیے ہیں. اب دیکھیں امام بخاری جب ایک کتاب جمع کر رہے تھے تو انہوں نے, ان کے پاس اسناد تو اور زیادہ تھیں, انہی احادیث کے لیے اسناد اور زیادہ تھی, لیکن انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا. تو کوئی اور ہو سکتا ہے اس نے اتنے سارے ٹاپکس جمع نہ کیے ہوں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسانید زیادہ جمع کر دی تاکہ ہمیں جو بھی احادیث ہیں ان کی زیادہ اسناد مل جائیں. تو کوئی بھی وجہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, بغیر کلام کی بھی ہو سکتی ہے. کلام کا مطلب یہاں مطلب اب یہ مختلف کانٹیکس میں ہو سکتا ہے, مجھے نہیں یاد کہ آپ کس بات کا کہہ رہی ہیں, لیکن میں نے اگر کسی راوی کے بارے میں کہا کہ ان پر کلام ہے تو یعنی ان پر کسی طرح کی جرح ہے, کسی نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے ان کی حدیث کو قبول کرنے میں ایک بیریئر آ رہا ہو. جی مستدرک اسماعیلی یہ صحیح بخاری کی جو ہے ایسا ہی رائٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام احادیث نہیں لکھی گئی تھی. جی بالکل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام احادیث نہیں لکھی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی جمع نہیں کیا گیا تھا. بہت سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ان کی زندگی میں نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت احادیث نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے صحابہ اور اس وقت ویسے بھی جو اقوام تھی, ان کا زیادہ اعتبار اور زیادہ اعتماد جو تھا وہ حافظے پہ تھا, ضبط پہ تھا, ضبط صدر پہ تھا بنسبت کتابت پہ. کتاب کو لکھنا آج کل ہمارے لیے آسان ہے کتاب لکھنا, اور دوسرا کتاب کی حفاظت کرنا, کیونکہ ہمارا ضابطہ جو حافظے کا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. لیکن پہلے جو تھے ان کو اپنے حافظے پہ زیادہ اعتماد ہوتا تھا, کتابت پہ اتنا اعتماد نہیں ہوتا تھا. کتابت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ
پہلے جس طرح لکھی جاتی تھی کتابیں یعنی جو اوراق پہ اشجار پہ تو ان کی پروٹیکشن بھی مشکل ہوتی تھی. دوسرا اس میں کوئی امینڈمنٹ بھی کر سکتا ہے, کوئی اور آ کے رات کو اس نے کوئی تبدیلی کر دی, کچھ بھی ایسا ایلیمنٹ ہو گیا آپ کو نہیں پتا, لیکن جو آپ کے حافظے میں ہے اس کا آپ کو پتا ہے کہ آپ اس پہ کس حد تک یقین اور اعتبار کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی نہیں گئی, اور نہ یہ کوئی مشروط بات ہے کہ ساری احادیث ان کے زمانے میں لکھی جائیں, کیونکہ احادیث میں زیادہ جو اعتماد کیا گیا ہے محدثین کے دور تک وہ حافظے پہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہماری کمزوری کی وجہ سے اب ہم جو ہے وہ لکھی ہوئی بات پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. مستخرج کی میں ایک سیکنڈ اس کی پوری ڈیفینیشن کو ایک بار ریپیٹ کر دوں گا. یہ لاسٹ والا کلام کا معنی یعنی ان پہ کسی نے کوئی جرح کی ہے, جرح یعنی کسی نے کہا کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے, اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے وغیرہ. تو امام بخاری کی طرح امام بخاری نے جو بھی احادیث معلق کہیں نہ کہیں ذکر کی ہیں ان کو ان کے مستخرج جو ہے وہ کی گئی ہے, یعنی ان کی احادیث کی ریسرچ کر کے ان کی اسناد کو ذکر کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں جو صحیح احادیث ملتی ہیں, تاکہ امام بخاری کی جو معلقات بھی ہیں ان کو بھی ان پہ بھی ان کی صحت کے حوالے سے بھی کسی کو کوئی کنسرن نہ رہے. جی ایک صحابی کون لکھتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود لکھتے تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص, عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا کرتے تھے. جی کچھ صحابی لکھتے تھے اور کچھ صحابہ یاد کرتے تھے, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت بھی کی کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ وغیرہ رکھا تھا اور پھر کہا تھا کہ پھر نہیں بھولو گے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا. تو یہ دونوں معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ثابت ہیں. کہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے کے لیے کہا کہ بھائی ان کے لیے آپ لکھ دو, تو لکھنا بھی ثابت ہے, زبانی بھی ثابت ہے, تو کوئی ایشو کی بات نہیں. یہ جی یہ ایک جو آپ نے سوال کیا کہ ایک ٹائم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا لکھنے سے, اور پھر بعد میں آپ نے کہا کہ اب لکھو. تو یہ جو ہم نے ایک جو ٹاپک پڑھا تھا ناسخ منسوخ یا تعارض کا, تو یہ اس میں آتا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ مت لکھو, تو اس میں اس کی مختلف توجیحات بیان کی جاتی ہیں, لیکن مطلب یہ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس وجہ سے منع کیا تھا تاکہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا احادیث میں کہیں اشتباہ نہ آ جائے, کنفیوژن نہ ہو جائے, کہیں وہ مکس نہ ہو جائے. تو جب یہ کلیئر ہو گیا کہ قرآن کا طرز کیا ہے اور احادیث کا طرز کیا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ بات دیکھ لی, تو پھر انہوں نے انکریج کیا کہ آپ اس کو لکھو, اور واضح کیا کہ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے, تو آپ سب لکھ لیا کریں. شیخ عبید تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جی تو میں نے منع نہیں کیا اس کا کہ نہیں لکھی گئی تھی. ان کا سوال تھا کہ ساری احادیث نہیں لکھی گئی, تو ساری احادیث ان کے دور میں نہیں لکھی گئی تھی, کچھ احادیث ان کے دور میں بھی لکھی گئی تھی اور کچھ احادیث ان کے دور کے بعد بھی لکھی گئی تھی. بلکہ اکثر کہنا صحیح ہوگا کہ اکثر احادیث جو ہے وہ ان کے دور کے بعد لکھی گئی تھی. ان کے دور میں احادیث کی لکھنے کی تعداد جو ہے وہ بنسبت حفظ کی تعداد سے کم تھی. جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی تھی وہ بھی موجود ہیں, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, اس پہ سرچ کی جا سکتی ہے کہ وہ ابھی موجود ہیں یا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ اسی مینوسکرپٹ میں انہی فارمز ہیں اس وقت تک موجود ہیں یا نہیں, لیکن جتنا مجھے پتا ہے کہ اگر ہوں گی بھی تو ان میں سے کچھ ہی چیزیں ہوں گی جو موجود ہوں گی. جس صحیح کیا بیان کیا انہوں نے, جی کچھ, لیکن پورے کامل چیزیں شاید موجود نہ ہو. جس طرح قرآن کا مصحف بھی جو ہے وہ کامل تو موجود اس طرح نہیں ہے جو اس وقت لکھا گیا تھا. اس کے بعد جو اوراق وغیرہ کہتے ہیں ٹرکی یا مختلف میوزیم وغیرہ میں رکھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اب میں ایک بار مستخرج کی واپس ڈیفینیشن پڑھ رہا ہوں. کل کتاب یخرج فیہ احادیث کتاب آخر لفظا او معنی, یہ ہر وہ کتاب ہے جس میں تخریج کی جاتی ہے, نکالا جاتا ہے یا مینشن کی جاتی ہیں احادیث و کتاب آخر کسی دوسری کتاب کی احادیث کو لفظا او معنی, لفظا معنی لفظ بھی وہی ہوگا, او معنی یعنی کہ کم از کم معنی جو ہے وہ دونوں کا سیم ہوگا, کچھ الفاظ میں ہو سکتا ہے ڈفرینس ہو, مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں. بے اسانید بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ, صحیح اسانید کے ساتھ, ٹھیک ہے, صحیح اسانید کے ساتھ, من غیر طریق صاحب الکتاب, جو اصل صاحب کتاب تھے ان کی سند کے علاوہ. وَيَجْتَمِعُ مَعَهُ, جو مستخرج کے جو مؤلف ہوں گے, یعنی مستخرج ہوں گے, مستخرج کے مؤلف جو ہوں گے,
وہ صاحب کتاب سے مل جاتے ہیں یا تو ان کے شیخ میں یا پھر کسی اور راوی میں جو ان کے اوپر ہو. یعنی مستخرج الگ ہیں، محدث الگ ہیں. محدث نے اپنی کتاب لکھی، اس میں احادیث ذکر کی، اس میں اپنی سند ذکر کی. مستخرج آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان محدث کی جو احادیث ہیں یا ساری یا ان میں سے کچھ، ان کی احادیث کے لیے میں دوسری اسانید کا ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہوتے وہ بھی محدث ہے. مطلب یہاں پہ ایک فرق کرنے کے لیے کہ کنفیوژن نہ ہو، تو مستخرج جو ہے وہ دوسرے محدث کی احادیث کے لیے دوسری اسانید کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی سند جا کے میچ کر جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راوی میں، یا تو فوراً ان کے شیخ میں. فوراً ان کے شیخ کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں نے ایک ہی ٹیچر سے پڑھا ہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی اور ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے ان دونوں کے جو شیخ ہوں وہ آپس میں کلاس فیلوز ہوں، یا انہوں نے ایک شیخ سے پڑھا ہو، اینڈ سو آن. بے اسانیدہ یہ اس کا صیغہ ہے نا، یہ غیر منصرف کا صیغہ ہے نا. افاعیل یہ غیر منصرف نہیں صیغہ، میرے خیال میں یہ مفاتیح جیسے صیغہ ہے. مفاتیح یہ غیر منصرف صیغہ ہوتا ہے، اس کو آپ چیک کر لیجیے گا ویسے، لیکن جتنا مجھے یاد ہے یہ صیغہ جو ہے اسانید کا یہ غیر منصرف صیغہ ہے. مفاعل اور مفاعیل کا جو صیغہ ہے جمع کا، یہ جمع منتہی الجموع جو کہلاتا ہے وہ غیر منصرف کا صیغہ ہوتا ہے. جیسے کہ مفاتیح، اس کو کیا کہتے ہیں، مندیل کی جمع منادیل. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو صیغے ہیں یہ غیر منصرف کے ہوتے ہیں جتنا مجھے یاد ہے. اگر میں خطا پہ ہوں تو معذرت، آپ اس کو چیک کروا لیجیے گا، میں بھی کسی سے پوچھ لوں گا. جتنا مجھے یاد ہے یہ غیر منصرف کا صیغہ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو فتحہ کے ساتھ اس کا جر پڑھا تھا، بِأَسَانِيدَ صَحِیحَةٍ. ایک شیخ ہونا شرط نہیں ہے، کہیں نہ ہو سکتا ہے کہیں ان کی سند مل جائے، ہو سکتا ہے کہیں ان کی سند نہ بھی ملے. ٹھیک ہے، عام طور پہ ایسا ہوگا یعنی کہ کہیں نہ کہیں سند مل جاتی ہوگی. اب بھی ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے، بالکل لکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں تک سند پہنچانے کے لیے کچھ کم ہی روایات ہوں گی جو کسی کے پاس ہوں گی، بہت ساری روایات نہیں ہوں گی جو کہ کسی اور کے ساتھ مل رہی ہوں. لیکن دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو پہلے جتنی اسناد وغیرہ ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی نئی سند ہو جو کہ کسی محدث کے طریقے کے علاوہ ہو جس کو کسی اور نے ذکر نہ کیا ہو. مے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی، تقریباً مدون ہو ہی چکی ہیں جی. کوئی ایسی اگر چھپی ہوئی سند آ رہی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن جتنا مجھے پتا ہے کہ یہ تدوین ہو چکی ہے. اب اس کا اہتمام بھی اتنا نہیں کیا جاتا، جو اسناد چلی آ رہی ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، لیکن کوئی ایسی سند جو کتابوں میں کسی نے ذکر نہ کی ہو ایسا میرا نہیں خیال. مطلب اوپر جانے یعنی نیچے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، یعنی آج کے زمانے میں، اس سے پچھلے زمانے میں، اس میں تو آپ نئی نئی اسناد بنا سکتے ہیں، نئی نئی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ اوپر جاتے رہیں گے اتنی اسانید پہلے سے معلوم ہے نا. کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب مثال کے طور پر اگر آپ پچھلے 500 سال بھی دے دیتے ہیں کہ پچھلے 300-500 سال پہلے کی بھی اگر کوئی ایسی حدیث ہوگی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں ذکر کر دیا جنہوں نے علم اپنا کتابوں میں کیا. کوئی اگر صاحب السر ہیں، چھپا ہوا کوئی چیز چل رہی ہے تو پھر ایک مجھے نہیں پتا، لیکن احادیث کے حوالے سے شرعیت کے اعتبار سے اکثر جو ایسی اسانید ہیں وہ کہیں نہ کہیں ذکر ہو چکی ہیں. مستدرک اور مستخرج میں کیا فرق ہے؟ مستدرک میں جو مستدرک ہیں، ٹھیک ہے، مستدرک جو صاحب مستدرک ہیں وہ شروط سیم رکھ کے احادیث مختلف لا رہے ہیں. مستدرک میں حدیث کا متن یا معنی سیم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری حدیث لائے نماز کے حوالے سے، اور دوسرے محدث جو ہیں وہ ان کی شرط پہ حدیث لائے روزے کے حوالے سے، تو ایسا بالکل ممکن ہے. ضروری کیا ہوگا کہ وہ جو مستدرک ہیں وہ یہ کلیم کریں گے کہ اس کی جو شرائط ہیں، یعنی شرائط کا تعلق عام طور پہ کس سے ہوتا ہے؟ سند سے. سند متصل ہو، عادل ہو، ضابط ہو، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو، تو وہ
زیادہ تو کنڈیشن بنائیں گے وہ بنائیں گے سند کو کہ اسی طرح کی سند یا اسی کی لیول کی سند سے وہ کوئی اور متن ذکر کر رہے ہوں گے یا وہ بھی متن ذکر کر سکتے ہیں لیکن عام طور پہ کوئی اور متن ذکر کر رہے ہوں گے. لیکن مستخرج میں کیا ہوگا کہ وہ حدیث ویسی ہی ہوگی یا لفظاً ویسی ہی ہوگی یا پھر کم از کم معنی ویسے ہی ہوگا اور اس حدیث کے لیے وہ کوئی دوسری سند لا رہے ہوں گے. وہ دوسری سند جو ہے وہ اصل مؤلف یا اصل محدث کی شرط پہ ضروری نہیں ہے. مستخرج میں شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی کی شرائط پہ ہوں گی, وہ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ قوی ہوں اور ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مستخرج آپ نے کون سی مینشن کی؟ مستخرج الاسماعیلی, یہ صحیح بخاری پہ جو ہے وہ انہوں نے جمع کیے جس میں یہ معلقات وغیرہ کا بھی ذکر ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, آپ چاہیں گے تو میں آپ کو کون سا بتا دوں؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. مستخرج کی لاسٹ لائن جو ہے یہ وَيَجْتَمِعُ سے آپ کہہ رہے ہیں یا اس سے پہلے سے؟ وَيَجْتَمِعُ یعنی کہ وہ جمع ہو جاتے ہیں, یعنی جو مستخرج ہیں, مستخرج یعنی جو استخراج کر رہے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں معہو کس کے ساتھ؟ محدث کے ساتھ, جن کی کتاب کی وہ احادیث لے رہے ہیں, یعنی جو صاحب کتاب ہیں. ایک ہے صاحب کتاب, صاحب کتاب کون ہے؟ جو محدث جن کو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, محدث صاحب کتاب, اور مستخرج جو یہ مستخرج کو لکھ رہے ہیں. تو مستخرج جو ہے وہ صاحب کتاب کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں یا تو ان کے شیخ میں یا پھر ان سے اوپر کوئی بھی درجے میں کوئی نہ کوئی. مثال کے طور پہ اگر میں اور میرا ایک اور کلاس فیلو ہے, ہم دونوں نے ایک شیخ سے پڑھا ہے اور میرا کلاس فیلو ایک کتاب لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ حدیث کا ذکر کرتا ہے اور میں اس کی حدیث کے لیے استخراج کرتا ہوں تو میں اپنی سند بیان کر دیتا ہوں. اب چونکہ ہم دونوں نے ایک شیخ سے پڑھا ہے تو میری اور اس کی سند میں فرق کیا ہوگا کہ میں ہوں اور اس کی سند میں وہ ہے, لیکن ہم دونوں کے شیخ ایک ہی ہیں. تو میں نے اس کی روایت کے لیے ایک اور تقویت کے طور پہ ایک اور اپنی سند کو ذکر کر دیا. یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے کراچی میں کسی شیخ سے پڑھی اور میرے دوست نے لاہور میں کسی شیخ سے پڑھی, لیکن ہم دونوں کے جو شیخ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کلاس فیلوز رہے کسی اور شیخ کے پاس, تو ان کی سند اور میری سند نیچے سے تو ڈیفرنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ایک سند میں ہوں, پھر میرے ٹیچر ہیں, اور اس کی سند میں وہ ہیں اور اس کے ٹیچر ہیں, لیکن وہ مل جاتی ہے ہمارے ٹیچر کے ٹیچر پہ, یعنی ہم سے جو اوپر کے اوپر والا طبقہ ہے اس میں وہ مل جاتے ہیں. یعنی ہمارے ٹیچرز کے جو ٹیچر ہیں وہ اگر سیم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سند دو مختلف ہیں لیکن اجتماع ہو گیا ہے ہمارے شیخ کے شیخ میں. اصل میں کتاب اس نے لکھی, میں اس کی مستخرج کا یعنی اس کا استخراج کر رہا ہوں کہ اس کی حدیث کو تقویت دینے کے لیے میں ایک اور سند بیان کر رہا ہوں. اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سند ویسی اور ضروری نہیں ہے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سند بالکل ہی مختلف ہو. جو ہم نے تابع اور شاہد میں دیکھا تھا کہ کہیں تابع کم از کم صحابی میں تو اتفاق ہو گیا, شاہد میں صحابی میں بھی اتفاق نہیں ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ سند بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں.
یہاں پہ میں ایک ورڈ ایڈ کر دیتا ہوں، وقد یجتمع. قد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ماضی کے ساتھ تو قد اس کے لیے آ سکتا ہے، اور مضارع کے ساتھ یہ کبھی کبھار کے لیے بھی آ سکتا ہے. وقد یجتمع، کبھی کبھار وہ جمع ہو جائیں گے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جمع ہو، کبھی کبھی وہ شیخ میں جمع ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی وہ الگ میں جمع ہو سکتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جمع نہ ہو. تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ راوی سارے راوی سیم ہو یا سارے راوی ڈفرینٹ ہو، اس میں شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرط کیا ہے کہ وہ حدیث یا لفظاً سیم ہو یا معنن سیم ہو، سند میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک الحمدللہ. اچھا نہیں، یہ اچھی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی یہ کیٹیگریز آف بکس کے حوالے سے پھر کتابوں میں جو ایک لسٹ کی گئی ہے، یہ 6 کتابیں جو ہیں الامہات الست، یا ان کو الصحاح الستہ بھی کہا جاتا ہے، الکتب الستہ بھی کہا جاتا ہے. 6 کتابیں جن کو اہل سنہ والجماعہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبولیت ہے: صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح النسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ. ابن ماجہ میرے خیال میں ہاں سے لکھا جاتا ہے، سنن ابن ماجہ. یہ 6 ہیں جو الکتب الستہ کہلاتی ہیں یا الصحاح الستہ کہلاتی ہیں. اس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہذہ اصح الکتب. اہل سنہ والجماعہ کے ہاں یہ اصح الکتب کنسیڈر کی جاتی ہیں. اصح کا کیا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ اسم التفضیل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اسم التفضیل اصح الکتب، یعنی کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیس معناہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے ان الاحادیث کلها صحیحۃ فیہا، کہ ان میں تمام کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے. الا البخاری و مسلم، سوائے بخاری اور مسلم کے، یعنی ان پہ امت کا اجماع ہے کہ ان میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. ولا، اور نہ یہ ان الاحادیث الصحیحۃ، کہ صحیح احادیث جو ہیں لا توجد فی غیرہا، ان کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی. یعنی کہ ان کو جو صحاح ستہ کہا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری صحیح احادیث صرف انہی میں ہیں، اور نہ یہ کہ ان میں صرف صحیح احادیث ہیں. یہ صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح کنسیڈر کی جاتی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو کہیں نہ کہیں امت کا اجماع ہے کسی حد تک کہ ان میں صحیح ہے. باقی میں سنن نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں زیادہ تر صحیح ہیں، لیکن ان میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ ان 6 کے علاوہ بھی کتب ہیں جن میں صحیح احادیث ہیں. مسند الامام احمد بن حنبل جو ہے، اچھا اس میں ایک یہ جو چھٹے لیول پہ آ رہی ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف ہے کہ یہ والی ہے یا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر نے انہی 6 کو مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، مسند میں ایک صحت کے اعتبار سے کہیں ویکنیس ہے. مسند عام طور پہ زیادہ لمبی ہوئی ہے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل ہے وہ تو ساری کے ساری ہم تک کہتے ہیں کہ پہنچی بھی نہیں ہے، یعنی اب اس کا جو بہت ایک حصہ ہے وہ آگے کیری فارورڈ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں اسناد کی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث آئی ہے، اگر وہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے تو وہ اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اس میں تکرار بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کو چونکہ ٹاپیکل ارینجمنٹ نہیں ملی، اس پہ بھی کام ہوا ہے کہ دوسروں نے ان کی مسانید کی ٹاپیکل ارینجمنٹ بھی کی ہے. کیونکہ اب جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹاپک کیا ہے جس کے حوالے سے حدیث ہے، بجائے اس کے کہ بھائی کون سے صحابی تھے اور کون سے شیخ تھے جن کی احادیث کیا کیا تھی. تو زیادہ فوکس چونکہ اس پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے. اور لیکن دوسری بات یہ کہ مسانید میں کیونکہ ان کا طرق پہ ایک فوکس زیادہ رہا ہے تو انہوں نے صحت کا اعتبار اتنا زیادہ نہیں کیا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اس میں صحیح احادیث سے نہیں ہے، لیکن امت کے ہاں زیادہ قبول یہ 6 ہوئی ہیں. مسند الامام احمد بن حنبل جو ہے وہ مسانید میں سے مشہور کے لسٹ میں سے. مقررات کافی ہیں، تکرار ان میں کافی زیادہ ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی سند میں کچھ چینج آیا انہوں نے اس کے لیے دوسرا وہ مینشن کر دیا. تو مسند الامام احمد بن حنبل جو ہے یہ ایک بہت مشہور مسانید میں سے ہے، اس کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اور لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ کمپلیٹلی ہم تک پہنچی نہیں ہے، یعنی ایک ضخیم مجموعہ تھا، اس میں سے جتنا پہنچا ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب صحیحین سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم.
متفقن علیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت جس پہ امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہے. کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ لفظ بھی دونوں کے سیم ہو اور کہیں ہو سکتا ہے کہ معنی سیم ہو, الفاظ میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے پچھلے اس میں جو کون سی کتاب پڑھی ہے, عمدۃ الاحکام جو پڑھی ہے, تو اس میں متفقن علیہ احادیث بھی ہیں, یا کہیں پہ مینشن کیا ہے کہ وفی لفظ مسلم یا وفی مسلم, کہیں پہ لفظ ڈفرینٹ ہے تو وہ انہوں نے مینشن کر دیا. اور اللؤلؤ والمرجان بھی ہے بالکل, جس میں متفقن علیہ احادیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح پہ السنن الاربعہ جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو سنن ہیں ان کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. فی الحال میں ماجہ کو اس ہا سے لکھ رہا ہوں, لیکن میں چیک کر لوں گا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا کہ یہ تا ہوتا ہے یا ہا. جتنا مجھے یاد ہے یہ ہا ہی ہوتا ہے ابن ماجہ میں. جی کچھ نے موطا امام مالک بھی ہے جو چھٹے نمبر پہ کہیں نہ کہیں کسی نے ذکر کی ہے, اور جی آپ کی بات صحیح ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہے, لیکن زیادہ مقبولیت جو ہے وہ ان 6 کو ملی ہے. لیکن دیکھیں آگے آپ جیسے جیسے جاتے رہیں گے ویسے بھی ہے کہ اختلافات تو بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں. تو اب جیسے مثال کے طور پہ صحیح احادیث, یعنی کچھ کتب ہیں جن کے مؤلف نے ان کا نام صحیح سے رکھا ہے, جیسے صحیح ابن حبان, یا اور بھی کتابیں ہیں جن کو انہوں نے کہا ہی صرف صحیح کا ہے. تو ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ پھر ان کو اس لسٹ میں آنا چاہیے, لیکن بات یہی ہے کہ ان محدث نے اپنے حساب سے جو صحیح تھیں ان کو ذکر کیا ہے, لیکن ان کی احادیث پہ دوسروں نے کلام کیا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس اگر روایت پہنچی ہے, مجھے ایک راوی کے حوالے سے ذرا نہیں معلوم, تو میرے حوالے جتنا مجھے پتا ہے اس حساب سے وہ صحیح ہے, تو میں نے اس کو صحیح کنسیڈر کرتے ہوئے روایت کر دیا. لیکن دوسرے کو پتا ہے کہ اس میں کوئی ضعف تھا, جب ان کو اس کے ضعف کا پتا تھا تو انہوں نے اس کی سند کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا. تو اس اعتبار سے جو زیادہ مقبولیت والی کتابیں ہیں وہ یہ ہیں, اور صحاح ستہ ان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر مدارس میں ان کا اہتمام ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پڑھانے میں ان کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. دوسری کتابیں بھی ہوتی ہیں, دوسری کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں, لیکن زیادہ جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ ان کتابوں کا کم از کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن موطا امام مالک بھی بالکل ہے جس کو کہیں نہ کہیں زیادہ ایک قبولیت حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. نسائی ہے یا نسائی ہے؟ ویسے نسائی زیادہ صحیح ہے, لیکن مجھے اب یہ یاد نہیں آ رہا میں نے کہاں پڑھا تھا, لیکن اس میں یہ تھا کہ نسائی بھی صحیح ہے, لیکن نسائی زیادہ سیف ہے. ٹھیک ہے, نسائی تو ہے کنفرمڈ ہے. اردو اچھا صحیح, نسا تو وہ علاقے کا نام ہے نا, نسا جی علاقے کا نام ہے. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دونوں فتحہ اور کسرہ دونوں صحیح ہے. شیخ بدی نے بھی بالکل نسائی کہا ہوگا. اچھا شیخ نے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے, ہم نسائی ہی ورڈ استعمال کریں گے. اصل میں ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے, کچھ اصطلاحات اردو میں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جب ایک بغیر اس کے فلو میں آ کے انسان بولتا ہے تو پھر وہی ورڈ جو ہے ذہن سے نکلتا ہے. جی جیسے ایک منتخب ورڈ ہے کہ ہم اردو میں منتخب کہتے ہیں کہ میں نے یعنی یہ منتخب نصاب ہے آپ کا, یا یہ شخص آپ کے منتخب ہیں. اصل میں عربی کے اعتبار سے وہ منتخب ہوتا ہے. منتخب تو سلیکٹ کرنے والا ہے, اور منتخب وہ جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو اگر کتاب ہے تو کتاب منتخب ہوگی, لیکن ہم اردو میں منتخب کر دیتے ہیں. تو بالکل شیخ بدی کی بات بالکل زیادہ صحیح ہے اور زیادہ کریکٹ ہے. تو میں انشاءاللہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. النسائی جو ہے وہ صحیح ہے. جی جی بالکل بالکل, میں وہ تو انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے, سزا سے میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ بات بالکل صحیح ہے. النسائی یعنی جب ان کا ترجمہ, ان کا انٹروڈکشن مینشن کیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے بفتح النون. ہر کتاب کی مشروع معروف شروحات کا نام نہیں یہ اچھا اس کا تعلق اصل میں اصول حدیث سے نہیں ہے نا وہ. ہاں وہ پھر آپ کو الگ سے بتا دوں گا ورنہ. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ. پھر سوال آئے گا کہ کیا یہ ایگزام کا پارٹ بنے گا نہیں بنے گا, تو پھر ویسے ایک چیز تو زیادہ اچھی یہ بھی ہے کہ آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں ان شیخ سے پوچھیں کہ اس حدیث کی یا اس کتاب کی زیادہ مشہور شرح کون سی ہے. تو وہ اس کانٹیکس میں میں بتا دوں گا جتنا مجھے پتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس حساب سے سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ ہمارے باقی سارے ٹاپکس جو ہیں
نہیں میں بالکل بھی ڈسرسپیکٹفل کی بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ، نہ میں نے اس کو اس طرح ازیوم کیا تھا، میں مزاحن نہیں کہہ رہا تھا، ان کی بات بالکل صحیح ہے، تو کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا یہاں تک ہمارے ٹاپکس باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے، صرف یہ آخری ایک جو ٹاپک ہے السنۃ حجۃ علی جمیع الامہ، یہ ایک ٹاپک ہے کیونکہ اس کا تعلق آگے جا کے ہمارے اصول فقہ سے بھی آئے گا کافی. یہ جو ایک اختلاف کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں جس کی ایک ابتدا ہم نے خبر واحد اور متواتر کے اس میں بھی کی تھی، اور دوسری جو ہے وہ یہ السنۃ حجۃ علی جمیع الامہ کا ٹاپک ہے. اس میں آیات اور احادیث کو ہم آج دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ پہلے سنی ہوئی ہوں گی، باقی جو اقوال ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے، پھر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ٹیکنیکلی ختم ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس دو آپشنز ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ جو 2-3 ہفتے بچتے ہیں یا تو اس میں ہم چھٹیاں کر لیں جو کہ نہیں ہوگا، یا تو ہم ریویژن کر لیں، یا پھر ہم اصول فقہ جو ہے وہ شروع کر دیں. تو یہ تینوں ٹھیک ہے، ہم پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر ریویژن آپ لوگ کہیں گے تو ہم سارے ٹاپکس کا شروع سے کسی حد تک ریویژن کر لیں گے، ادروائز ہم اصول فقہ کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ایگزام وغیرہ کا پارٹ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس میں عربک بھی ساتھ ساتھ کر لیں گے، عربک بھی کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، ریویژن بھی ساتھ ساتھ کر لیں گے، عربک بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ میں صرف ریڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ احادیث اور آیات جو ہے صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ یہاں پہ ایک ایک یا دو کچھ مینشن کیے ہوئے، احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اور آیات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ امت پہ جو ہے وہ حجت ہے اور وہ وحی بھی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے. رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں جو آپ کو ملے اس کی اطاعت کریں. رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اور پھر دوسری یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو بنیاد کس چیز کو بنانا ہے؟ بنیاد اللہ کو اور اس کے رسول کو بنانا ہے. تو صحابہ تو رسول کو بنا سکتے تھے کہ ان کے پاس چلے گئے، اب ہم رسول کو کیسے بنیاد بنائیں؟ کیونکہ اگر یہ آیت آخرت تک جو ہے یہ باعمل رہنی ہے تو اس میں رسول کی طرف رد یعنی ان کی طرف لوٹنا کیسے ہے؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ احادیث کی فارم میں ہمارے پاس یعنی احادیث، قرآن اور احادیث جو ہیں وہ سورس بنیں گی جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے اختلافات کو حل کرو. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ چاہیے وہ لوگ ڈریں وہ جو مخالفت کر رہے ہیں عن امرہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں، کہ ان کے حکم سے نہیں. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے نا. اس سے پچھلی آیت کون سی ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 63، اس میں 60 جی، اس سے پچھلی والی آیت کون سی ہے؟ نہیں، سورہ نور کی آیت ہی، آیت نمبر کون سی؟ 62 والی میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ جی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ان کے یعنی اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈریں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کون سا ہے؟ کیونکہ جہاں بھی قرآن ذکر کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں قال تعالی یا امرنا اللہ تعالی، کہ اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کون سا ہے؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے سنت میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما آتاکم الرسول، اور یہ ماں آپ نے پڑھا ہوگا، ماں کس چیز کا حرف ہے؟ ماں موصولہ. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ ماں کے اندر ایک عموم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ بھی کہا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے تمہیں رسول نے تو اس کو لے لو، اور جس چیز سے بھی وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس آیت کو سورت کے کانٹیکسٹ میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ سورت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ آیات اور احادیث میں جو عبرت لی جاتی ہے یعنی جو اس کا لیسن لیا جاتا ہے وہ اس کے الفاظ کے عموم سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے نازل ہونے کے سبب سے. سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ مجادلہ سورۃ مجادلہ کی جو آیات ہیں یہ کسی خاص کانٹیکس میں آئی تھی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہی صحابیہ کے لیے تھی.
بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ابھی بھی ہمارے لیے جو ہیں وہ عبرت کے ہیں، یعنی کہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے ابا کا معنی ابا یا ابا انکار کیا۔ جب پوچھا گیا کہ کون ہے وہ جو انکار کرے گا، تو آپ نے کرائٹیریا کیا بتایا؟ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، اور ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے مجھے ٹھکرایا، میری نافرمانی کی، فقط ابا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی معصیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ کس طرح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، احادیث سے جو چیز ہمیں پتہ چلے گی۔ اللہ کے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یہاں پہ بھی ما آ رہا ہے، ما موصولہ، کہ جس چیز سے بھی میں تم کو منع کروں اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو۔ لیکن وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، لیکن جس چیز کا میں حکم دوں اس میں سے وہ لاؤ ما استطعتم بہ۔ اس کا کیا مطلب ہے ما استطعتم؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس چیز سے منع کیا ہے اس میں استطاعت کی شرط نہیں لگائی ہے، لیکن جو حکم دیا ہے اس میں استطاعت کی شرط لگائی ہے۔ رکنا جو ہے اس میں بغیر استطاعت کے ہے، کیونکہ رکنے میں استطاعت کی کوئی، اب ایک شخص سود کھا رہا ہے تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میری استطاعت میں نہیں ہے کہ میں سود نہ کھاؤں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر کہیں جہاد کی بات ہے یا کوئی اور ایسے معاملے کی بات ہے، دعوت و تبلیغ کی بات ہے، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں استطاعت کا پہلو آ سکتا ہے۔ تو اوامر میں استطاعت کی شرط ہے لیکن نواہی میں جو ہے وہ استطاعت کی شرط نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا بتایا؟ جی بالکل، لمبی نمازیں پڑھنا یا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا وغیرہ۔ اور ساتھ ساتھ کیا بتا دیا کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ أَوْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کہ تم سے پہلے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کیا تھا؟ کثرت سوال نے اور اختلاف نے، کہ انبیاء سے اختلاف کرنے میں، دیکھیں یعنی نبی کچھ کہہ رہے ہیں اور یا وہ سوال بھی کر رہے ہیں تو وہ سوال ایکسپلینیشن کا نہیں ہوتا تھا بلکہ انکاری سوال ہوتا تھا کہ ہاں ایسا کیوں کریں، یا اس میں کیا رکھا ہے ہمارے لیے، یہ اس طرح کے سوالات، یا پھر اختلاف کرنا کہ آپ ایسا کریں ہم تو ایسا نہیں کریں گے، کہ ہاں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا، یا ہمارے والے اس طرح نہیں کرتے، یا ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی جو ہے اختلاف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر آخری جو حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اور اس سے جو ہے یعنی اس سے معاملہ کیا اخذ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم پر، اور صحابہ مجموعی طور پہ، کہیں صحابیوں کا آپس میں اختلاف اگر ہے تو وہ اختلاف جو ہے یعنی امت میں رہا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں اور خاص کر کچھ فقہی معاملات ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، اب اس میں بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابی جو ہے ان کو ایک مطلقاً ہے کہ ان کا ہر معاملہ صحیح ہوگا، کیونکہ صحابہ میں ایسا رہا ہے کہ کچھ کے پاس کوئی حدیث پہنچی ہے اور کچھ کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں ہوا ہے کہ کچھ صحابہ تک ایک حدیث پہنچ گئی، انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، کچھ تک نہیں پہنچی، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، پھر دوسروں نے ان کو آگے بتایا کہ بھائی اب یہ حکم آ چکا ہے۔ اور ان کے بعد بھی ایسا ہوا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک مشہور ہے کہ وہ گھر میں تھے، نوک ہوئی، 2-3 بار نوک ہوئی، پھر جب وہ باہر نکلے تو ایسا ہے کہ صحابہ کو ہر کسی کو ساری احادیث نہیں پہنچی تھی۔ اس بات کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس یا میرے پاس ساری احادیث ہیں، اس بات کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس بات کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ صحابی کا قول یا صحابی کا عمل کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگے کہ حدیث کے مخالف ہے، تو اس میں ہم یہ گمان نہیں کرتے یا ہم یہ سوچ نہیں لاتے کہ صحابی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو، ان کو اس حدیث کا علم نہ ہو، کیونکہ وہ کامل علم کوئی بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ہم ان چیزوں کی ایکسپلینیشن رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک عزت کا، احترام کا پہلو رکھتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، یعنی ان کو کیا پتا معاذ اللہ، یا ہمیں ان سے زیادہ پتہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ مثال کے طور پہ اگر دوسرے صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے تو سنا ہے نا، اور یہ ایک جنرل رول ہے
کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے کسی بھی معاملے کا, ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ انسان کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ پیدائشی طور پہ کسی کے پاس علم نہیں ہوتا, پھر علم حاصل کیا جاتا ہے. تو جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی بات زیادہ ریلائبل ہوگی بنسبت اس کے کہ جس کے پاس اس معاملے میں علم نہیں ہے. اگر کوئی صحابی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں کسی چیز میں, ان کے پاس کوئی آیت سے وہ استدلال نہیں کر رہے, کسی حدیث سے وہ استنباط نہیں کر رہے, وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس کو اس طرح, اور دوسری جگہ پہ ایک اور صحابی ہیں وہ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث کو زیادہ حجت کے طور پہ پیش کیا جائے گا, کیونکہ صحابہ نے بہت سارے مواقع پہ صورت حال کے حساب سے کہیں پہ ان کو ایک فتویٰ دینا پڑا یا کسی معاملے میں فیصلہ کرنا پڑا, تو ان کو جو بات صحیح لگی تھی انہوں نے اس بات کے حساب سے فیصلہ کیا. اور یہ ہم انشاءاللہ جب اصول فقہ پڑھیں گے تو اس پہ ہم اجتہاد یا تقلید کا یہ جو پہلو ہے, فتوے کا پہلو ہے, وہ کسی نہ کسی حد تک پڑھیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ارجنٹ معاملے کا ایک ارجنٹ مسئلہ حل چاہیے, اب اس میں آپ تحقیق کا انتظار نہیں کر سکتے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک جو عالم ہوتا ہے اس کو دین کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے کہیں نہ کہیں اس وقت کے لیے فیصلہ دیتا ہے, اور اس وقت اس کا فیصلہ اس وقت کے لیے بالکل صحیح ہوگا اگر اس کی نیت صحیح ہے. تو بعد میں اگر یہ واضح ہو جائے کہ بھائی یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے تو پھر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا یا پھر اس پہ بعد میں عمل نہیں ہوگا, لیکن اس وقت جو عمل کیا گیا وہ گناہ نہیں ہوگا. قیاس نہیں ہے, اجتہاد کے اس میں زیادہ ہے. قیاس ایک طریقہ ہو سکتا ہے, یعنی قیاس ہو سکتا ہے انہوں نے یوٹیلائز کیا ہو, ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے جوڑ دیا ہو اور اس بنیاد پہ انہوں نے کہا ہو, جی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ان کو ایک شریعت کا ایک مزاج جو لگا ہو کہ بھائی مجھے جو میں سمجھاؤں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ شریعت نہیں چاہتی کہ کسی انسان کو تکلیف ہو یا کسی انسان کو نقصان پہنچے, اور کوئی معاملہ ایسا آ رہا ہے جس میں ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اب میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, لیکن میں نے اس شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کسی معاملے کو کہہ دیا کہ یہ کرنا صحیح نہیں لگ رہا مجھے, ٹھیک ہے. بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ معاملے کو ایکسیپشنلی طور پہ ڈیل کیا گیا ہے کہ اجازت دی گئی ہے. اس کی آپ جب انشاءاللہ فقہ میں کتاب البیوع پڑھیں گے, بے کے جو ابواب ہوتے ہیں, تو اس میں ہے کہ بھائی کچھ چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن دوسرا معاملہ ہے اس میں رخصت دی ہے کہ اس میں کر سکتے ہو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کھجور کو کھجور کے بدلے بیچنا, ٹھیک ہے, یہ ویسے معاملہ ہے کہ اگر کھجور کو کھجور کے بدلے بیچیں گے تو کوانٹٹی سیم ہونی چاہیے چاہے ٹائپ ڈفرینٹ ہو, ٹھیک ہے, کوانٹٹی سیم ہونی چاہیے. اور اس میں اس کا بھی اعتبار ہوگا کہ سوکھی ہوئی ہے یا گیلی ہے, اور اس میں اندازے سے نہیں بیچا جا سکتا, ٹھیک ہے, مقدار پتہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پائل لگایا ہوا ہے اور پائل کی آپ کو کوانٹٹی نہیں پتا, آپ نے اندازے سے کہہ دیا کہ اس کو آپ اتنے میں لے لو, ٹھیک ہے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ یہ خاص معاملہ ہے کہ درخت پہ کھجوریں جو ہیں وہ تازہ ہیں اور ایک انسان کے پاس جو ہے وہ پرانی کھجور ہے, تو اس کے ایکسچینج میں, لیکن وہ صرف کھانے کے لیے اتنی کوانٹٹی میں کہ وہ صرف انسان کے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے, تو وہاں پہ ایک ایکسیپشن جنریٹ کر دی. اب اگر کسی شخص کو اس ایکسیپشن کا نہیں پتا تھا تو اس نے جنرل رول کے حساب سے اس نے ایک حکم دے دیا کہ مجھے تو یہ معاملہ اس کے حساب سے لگ رہا ہے, وہاں پہ اس نے حکم دے دیا. اس کی ایک اور ایگزامپل, آپ کسی غیر موجود چیز کو نہیں خرید سکتے, ٹھیک ہے, بیع المعدوم کہلاتی ہے کہ ایک چیز جو کہ عدم ہے, موجود ہی نہیں ہے, آپ اس کو نہیں خرید سکتے. لیکن آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں اور ٹیلر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے ایڈوانس دیں اس کپڑے کا جو میں آپ کے لیے سیوں گا. نہ میں نے کپڑا خریدا ہے, نہ میں نے ابھی سیا ہے, وہ کپڑا موجود نہیں ہے, میں آپ سے خرید رہا ہوں اور وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے. تو یہ لگنے میں تو بیع المعدوم لگ رہی ہے کہ ایک چیز موجود نہیں ہے اس کا سودا ہو رہا ہے, لیکن اس کی کہیں نہ کہیں ایکسیپشن شریعت نے رکھی ہے کہ اس کی وصف یعنی اس کی صفات بیان کر کے, اور ایک معاملہ اگر عرف میں عام ہو, یعنی معلوم ہو کہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو کیا جا سکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بفے ڈنر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیا ویسے تو کیا ہے کہ آپ کھانے کی کوانٹٹی آرڈر کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کتنا کھانا ہے, لیکن بفے میں کیا ہے, بفے میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا کھا سکتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں جو آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں وہ تو فکسڈ ہے, لیکن آپ جتنا کھانا کنزیوم کر رہے ہیں وہ فکس نہیں ہے, انڈیفینٹ ہے, اس کی کوانٹٹی فکس نہیں ہے. تو شریعت نے اس طرح کی بیع کو اجازت نہیں دی ہے کہ دونوں چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ عرف کے اعتبار سے چلا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص عام مقدار کا کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہے. لیکن اس پہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پتا ہے کہ وہ عام سے بہت زیادہ کھاتا ہے تو پھر وہ پہلے واضح کرے,
کیونکہ پھر بعد میں اختلاف آ سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے وہ رہتے ہیں. میں ایز این ایگزامپل مینشن کر رہا ہوں ضرور. جی وہ ایک الگ بات ہے. پوائنٹ صرف یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کوئی اسپیسیفک حدیث نہ پتہ ہونے کی وجہ سے, جی کسی معاملے میں کوئی خاص حدیث پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کسی عام دلائل سے اس بات کو جو سمجھے ہوں اس حساب سے انہوں نے حکم دیا ہو, بعد میں پتہ چلا کہ بھائی اس معاملے کی ایک الگ سے کوئی حکم ہے یا حدیث ہے. تو اس طرح بھی معاملات ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل اس پوائنٹ ان ٹائم پہ معلوم نہ ہو کوئی مسئلہ ابھی ابھی آیا ہے, یہاں پہ اس کی ایکسیپشن ہے نہیں ہے. جیسے ایک صحابی ہے, ان کو وضو کیا, غسل کی شاید ضرورت ہے, آپ نے تیمم میں پڑھی ہے حدیث, اس میں عمدۃ الاحکام میں ہے, اور ان کو نہیں پتا تھا کیسے کرنا ہے, وہ مٹی میں جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئے, تیمم وہ سمجھے اس طرح کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی آپ کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ نے ہاتھوں کو اس طرح مارتے اور یہ کرتے. تو ان کو اس وقت کیفیت معلوم نہیں تھی, ان کو یہ پتا تھا کہ اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے, تو ان کو جو سمجھ آئی انہوں نے اس حساب سے عمل کر دیا. لیکن بعد میں جب حدیث پتہ چلی تب انہوں نے کیا کیا. ہمارے لیے بھی یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بعد میں جب آپ کو حدیث پتہ چل جائے, کسی معاملے میں نہیں پتا تھا, آپ بچپن سے کسی کوئی عمل کرتے آ رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم تھا, لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے یا قرآن کی آیت یہ, تب اس پہ جو ہے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, یہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو کچھ اقوال ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں اگلی کل انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو کور کر لیں. جی جی دیکھیں, یہ کیس کہ صحابی کا عمل حدیث کے مخالف ہوتا ہے کبھی کبھی, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے روایت کرنے والے بھی وہ صحابی ہوتے ہیں اور ان کا عمل جو ہے وہ اس کے باوجود اس کے مخالف ہوتا ہے. اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی مختلف صورتیں کیسی ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ پبلکلی نہیں کیے جا سکتے, لیکن پرسنلی ان کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں صرف ایگزامپل کے طور پہ مینشن کر رہا ہوں, اس کی تفاصیل ہیں تو ان کو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع ملا تو آپ اپنے اساتذہ سے زیادہ بہتر پوچھ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہاتھ وضو میں کتنی بار دھوئے جا سکتے ہیں؟ 3 بار. 3 سے زیادہ بار دھو سکتے ہیں؟ 3 سے زیادہ بار دھونا کوئی نیکی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ مسح کریں گے تو آپ کہاں تک کا مسح کریں گے؟ کیا آپ گردن کا مسح بھی کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے, اعضاء کا جہاں تک کا ذکر ہے وہاں تک وضو کرنا ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار یہاں تک اپنی کونی تک, کونی کیا سوری اس کو کیا کہتے ہیں, بازو تک جو ہے, کندھے تک وہ لے جا رہے ہیں, اور کسی نے دیکھ لیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا تم دیکھ رہے ہو تو میں یہ عمل نہ کرتا. ٹھیک ہے, کیا مانا کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے طور پہ تو اپلائی کی, لیکن انہوں نے اس کو کہ کہیں دیکھیں اس میں فرق ایک یہ ہوتا ہے, مطلب فرق ایک بہت بڑا ہے کہ ایک عام شخص کسی چیز کو اگر دیکھتا ہے تو وہ اس کی حقیقت کو یہ مطلب وہ ہو سکتا ہے سمجھے کہ بھائی حکم ہی یہ ہے کہ یہاں تک کرنا ہے, یا وہ ہو سکتا ہے اس کو عادتاً کر لے. اور جیسے کوئی شخص ہو سکتا ہے ایک چیز کو عادتاً نہ کر رہا, اور مثال کے طور پہ کسی خاص دن کا روزہ رکھنا, اب ہو سکتا ہے ایک شخص عادتاً رکھ رہا ہو جو ہر جمعے کا روزہ رکھ رہا ہے یا ہر اس کا روزہ رکھ رہا ہے, اور اس نے کہیں ذہن میں بنا لیا کہ اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے, اور ایک شخص ہے جس نے کسی وجہ سے اس وقت کا روزہ رکھ لیا یا کوئی ایسی بات ہے. تو کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ صحابی نے اس طرح عمل کیا ہو کہ ان کی نیت دوسروں کو بتانا نہ ہو, اپنا ایک عمل کرنا ہو ان کی فہم کے مطابق. اور ایسے معاملات کیونکہ جب دوسروں کے سامنے آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ ہوتے تو میں نہ کرتا, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس چیز کو عوامی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ اس سے پھر مفسدہ بڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت اور اس پہ عمل کرتے وقت ان دونوں میں وقت کا ایک اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ حدیث کسی اور ٹائم بیان کی تھی اور عمل کسی اور ٹائم کیا تھا. حدیث جب بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی, اور عمل جب کیا تو اس کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہے تو اب اس میں اختلاف آ جاتا ہے کہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے. تو کبھی اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ حدیث کی جو ہے وہ عملی پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں, ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ
عمل کرتے وقت یا کسی کو فتویٰ دیتے وقت ان کے ذہن میں وہ حدیث نہ ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ ایسا لگا کہ یہ آج ہی, یعنی پتا تو ہے ان کو نازل ہوئی ہوئی ہے لیکن ذہن سے نکل جاتی ہے ایک بات. ٹھیک ہے, تو اس وقت اچانک سے سن کے لگا کہ بھائی یہ تو ابھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ان کو پہلے یاد تھی, پہلے پتا تھی, جب فتویٰ دے رہے تھے یا جب عمل کر رہے تھے تو اس وقت ذہن میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, دوسری ایک بات یہ کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابی کا عمل جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہمیں ایک حدیث کے مخالف لگ رہا ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے جو وجہ اس میں بیان نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, اگر مختلف صحابہ سے یا مختلف چیزوں کے ایک چیز کے بارے میں حکم آ رہا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز بیان کی جا رہی ہے اور ایک صحابی کا عمل کسی خاص کانٹیکس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ آ رہا ہے, تو ہم اس بنیاد پہ سب کو منع کر دیں کہ بھائی نہیں, یہ جو 20-30 لوگ ایک عمل کر رہے ہیں, 20-30 صحابہ ایک عمل بیان کر رہے ہیں اور عمل کر بھی رہے ہیں, لیکن چونکہ ان صحابی نے ایک بار ایسا نہیں کیا تو اس وجہ سے ہم کہیں گے نہیں اب وہ حکم ہی ختم ہو گیا ہے یا باقیوں کو وہ پرانا حکم تھا ان کے پاس نیا حکم ہے, یا تو ایسی بات نہیں ہوتی. صحابی کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن جب صحابہ کے عمل میں آپس میں اگر اختلاف ہو تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو یعنی کوئی لڑائی وغیرہ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پھر اس میں ایک اختلاف اگر جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کو دین اور کفر کا معاملہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں بہت پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے, وہ اختلافات میرے اور آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہو جائیں گے اور نہ ان اختلافات کی بنیاد پہ علماء نے, فقہاء نے, ائمہ نے, محدثین نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے. یہ جو کچھ اختلافات ہیں یہ اختلافات رہیں گے, ان کو رہنے دیں, اپنے حد تک ذاتی حد تک اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اس معاملے کی آپ تحقیق کریں کہ اس معاملے میں کسی کا قول کیا ہے, کسی کی بات کیا ہے, احادیث کیا ہیں, آیات کیا ہیں, پھر آپ کو جو حق بات لگتی ہے آپ نے اس کی جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی اور ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ تک جو علم پہنچا تھا اس کے مطابق آپ کا عمل کیا تھا. اگر آپ کو کسی معاملے میں واقعتاً, جیسے کون سے معاملات ہیں جس میں اختلاف ہے, نماز میں ہم دیکھ لیں تو رفع یدین کا معاملہ ہے, آمین بالجہر کا معاملہ ہے, اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھنے کا, اگر ہم پردے میں دیکھ لیں تو چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے, اسی طرح داڑھی کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ اس طرح کے کچھ فقہی معاملات میں اختلافات ہیں. اگر کسی شخص کو واقعتاً ایسا لگتا ہے, نہیں کسی شخص کا معنی یہ نہیں کہ کوئی عامی, کسی شخص کا معنی ہے کہ کوئی طالب علم کم از کم ہو, شرعی علوم کا وہ یعنی باقاعدگی سے اس کو کسی حد تک کچھ علم ہو, نالج ہو, کس طرح احادیث کو, کس طرح قرآنی آیات کو سمجھنا ہے, کچھ اس کے قواعد بنیادی اس کو پتا ہو. اس کے بعد جب اس نے اس معاملے کی اسٹڈی کی اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ دو رائے ہیں, دونوں کی جگہ پہ ائمہ ہیں, دونوں کی جگہ پہ دونوں کے اقوال ہیں, مجھے جو بات زیادہ حق کے قریب لگ رہی ہے, جس پہ میرا دل زیادہ مطمئن ہے, آپ پھر اس پہ عمل کریں گے. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں اس معاملے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, میں اس معاملے کو بالکل یعنی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ پا رہا کہ میں فیصلہ کر پاؤں, تو پھر آپ کہیں نہ کہیں کسی اور کے سر پہ رکھیں گے کہ بھائی مجھے یہ شخص زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ قابل اعتبار رکھتا ہے, لیکن یہ بھی فیصلہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیسائیڈ نہ کرنا کچھ نہیں ہوتا, ڈیسائیڈ نہ کرنا بھی ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. آپ نے اگر ایکشن نہیں لینا تو اس کا مطلب ہے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں نے ایکشن نہیں لینا. تو اگر آپ ایک اینڈ مومنٹ پہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دو لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کس کی بات صحیح ہے لیکن میں ان کی بات کو ترجیح دے دیتا ہوں, تو یہ بھی آپ نے ڈیسیجن لیا ہے. تو آپ سے کم از کم یہ سوال ہوگا کہ آپ نے ان کی بات کو کس بنیاد پہ ترجیح دی تھی. اب وہ بنیادیں مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ان کو زیادہ تقوی والا پایا ہے, آپ ان کو زیادہ قریبی طور پہ جانتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں کہ بھائی انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا, تو آپ نے کسی نہ کسی بنیاد پہ ان کی بات کو ترجیح دی ہے. اور اگر آپ کو واقعتاً وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا, کسی معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے, دعا کرنی چاہیے, لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جس میں انسان کو ذاتی طور پہ نہیں کلیئر ہوتا کہ حق بات کیا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں جو اس سے زیادہ علم میں ہو, زیادہ رتبے میں ہو, اس پہ جو ہے اعتماد کرتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے
یہ کہیں نہ کہیں جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اب یہ اہل ذکر کون ہے؟ کیا یہ وہ ہے کہ میں نے ان کی کتاب اٹھائی اور ان کی کتاب میں ایک مسئلہ ہے تو میں نے ان پہ اعتماد کر دیا، یہ یا یہ اس وقت کے بھی مجتہدین ہوں گے ان پہ بھی کہیں نہ کہیں، یعنی میں کس سے پوچھوں گا؟ میں کسی کتاب سے پوچھوں گا یا میں کسی عالم جو موجود ہے اس سے پوچھوں گا؟ تو زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہو. کچھ علماء کچھ فقہا رہے ہیں، ان کے اقوال رہے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، یا کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ کو ابھی فیصلہ کرنا ہے کوئی ایسی بات، تو اس میں آپ جو زندہ شخص ہیں جو جن پہ آپ کو اعتماد ہے کہ بھئی یہ ان کو میں جانتا ہوں، ان کی زندگی میں دیکھیے، تو پھر آپ ان کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم ان معاملات کی بات کر رہے ہیں جن میں پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یا کوئی ایسے معاملات جو ابھی کے ہیں اور ان میں اختلافی پہلو آتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل یہ ویکسینیشن کا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو ویسے تو خیر یہ ایک میڈیکل معاملہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو جن عالم پہ زیادہ اعتماد ہے، اور یہاں پہ نیت بالکل آتی ہے. نیت کس طرح آتی ہے کہ آپ کی طلب حق کی ہو، آپ کی طرف یہ نہ ہو کہ میرے اوپینین کے موافق کہاں سے مجھے کال مل رہا ہے. کہ جو ایک فتویٰ شاپنگ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نکال دیں گے اور آپ حق کی تلاش کریں گے تو آپ جس بھی نتیجے تک پہنچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہ صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو ایک اجر تو ہے. تو آپ بھی اگر کہیں پہ فیصلہ کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ اجتہاد کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ورڈ آئے گا انشاءاللہ اس کو ابھی میں ذکر کر دیتا ہوں، اگر آپ تقلید بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا اجتہاد ہے نا، کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں. کم از کم یہ تو اجتہاد ہے، اس اجتہاد کا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا کہ آپ نے ان کی تقلید کیوں کی تھی اور ان کی تقلید کیوں نہیں کی تھی. تو کہیں نہ کہیں آپ فیصلہ جو کر رہے ہیں آپ نے اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو جتنا علم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے آپ اس پہ عمل کریں گے. لیکن وہ معاملات جو پہلے سے اختلافی ہیں ان کو دین اور کفر کا معاملہ نہیں بنانے کا، اور خاص کر وہ معاملات جو فرائض میں سے نہیں ہیں، جو کہیں نہ کہیں سنن میں آ جاتے ہیں، مستحبات میں آ جاتے ہیں، تو ان پہ تو انسان شرح صدر کے ساتھ معاملے کو اسٹڈی کرے، جو چیز اس کو زیادہ حق کے قریب لگتی ہے اس کو فالو کرے. اور اگر ایک چیز صحیح نہیں لگ رہی لیکن دوسرے کو وہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آف کانفلکٹ نہیں بنانا چاہیے انشاءاللہ. جی وضع الیدین علی الصدر بعد الرکوع، صحیح، یہ بھی ایک معاملہ ہے جس میں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو موقف ہوتا ہے اس کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ بالکل آسمان کی طرح کلیئر لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے شخص کو نہیں لگ رہے ہوتے. تو یہ جو دوسرے شخص کو نہ لگنا ہے نا، یہ اس بات کی ایک کہیں نہ کہیں علامت ہوتی ہے کہ اس معاملے میں یعنی کہیں نہ کہیں آسمان اتنا کلیئر نہیں ہے. مجھے اس وجہ سے دکھ رہا ہے کیونکہ میں خاص لینس سے خاص پہلو سے دیکھ رہا ہوں. تو دوسرا، اور میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دوسرا ہر کوئی ایرا غیرا، جہاں پہ بڑے بڑے ائمہ کے نام رہے، علماء، مفسرین، محققین، ان کو کہیں نہ کہیں ایک مسئلے میں بھائی ایک بات لگی ہے کہ واقعتاً یہ ایک اختلافی پہلو نکل سکتا ہے. تو کیونکہ آپ جیسے ایسے ابھی بہت سارے اصول ہیں جو میں نے بھی اسٹڈی کیے ہیں. ہم جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک شیخ آئے ہوئے تھے مدینہ یونیورسٹی کے سے، وہاں سے علم حاصل کر کے، وہ حدیث کے علوم میں انہوں نے دکتورا کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک پرانا معاملہ ہی لیا ہے، نہیں وہ معاملہ پتا تھا کہ کون سا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو جس پہلو سے بیان کیا تو واقعتاً کہیں نہ کہیں ذہن آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت آسان تھا، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں کیا کیا پہلو نکل سکتے ہیں، کیا کیا پہلو نکالے جا سکتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے، اس میں عموم ہے، یہ میں نے آسانی سے بیان کر دیا، لیکن اس کے پیچھے بھی پوری بحث ہو سکتی ہے کہ بھائی کون سے. اب جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کون سی چیز کا اشارہ ہے؟ دور کا اشارہ ہے. تو اس سے مراد قریب کی چیز ہے یا دور کی چیز ہے؟ ٹھیک ہے. اب پھر اس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ جب قبر میں سوال کیا جائے گا کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو ھذا تو قریب کا صیغہ ہے، تو وہاں پہ کوئی قربت ہوگی یا کیا ہوگا، اس میں پورا اختلاف ہے. پھر تو بہت سارے علم کے مراحل ایسے ہیں، درجات ایسے ہیں جس تک ہم نہیں پہنچے، لیکن جہاں تک آپ پہنچ گئے اس کا تو آپ سے سوال ہوگا. اور اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے تو اس کا اور زیادہ بڑا سوال ہوگا، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا. علم کے کس درجے تک جانا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علم حاصل کرنا اتنا کہ آپ کی زندگی میں اپلائی ہو رہا ہو ان چیزوں پہ، وہ تو فرض ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار اتنا علم حاصل کریں گے تو اتنا سوال کے جواب دینے پڑیں گے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ حاصل ہی نہ کرو. تو یہ حاصل نہ کرنا جو ہے یہ زیادہ پرابلمٹک ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک راستے میں لگ جائیں. کیونکہ جب آپ راستے میں لگ جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ میں نے جرنی شروع کی تھی
جہاں تک پہنچ سکا وہاں تک کے حساب سے آپ جو پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ ایگزام کی تیاری شروع کی تھی, یہاں تک کا سلیبس کور کیا ہے, یہاں تک کا آپ سوال کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے کتاب ہی نہیں اٹھائی تھی تو پھر تو ٹیچر پوچھے گا نا کہ بھائی کتاب کیوں نہیں اٹھائی تھی. سلیبس تو چلو ایک الگ بات, نہیں پتا ہے, لیکن کتاب نہ اٹھانے کا جو سوال ہے تو وہ بھی تو ایک سوال ہے نا, اور وہ ایک بالکل بڑا سوال ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تو یہ فَعْلَمْ جو ہے, جیسے امام بخاری نے اس پہ پورا باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل فَعْلَمْ, کہ جانو. تو یہ جانیں گے کیسے؟ لا الہ الا اللہ, وہ بنیادی کلمہ جس سے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو جاننے کا کیا مطلب ہے؟ تو جب تک جانیں گے نہیں, علم نہیں حاصل کریں گے, تو کیسے وہ بابا جی آئیں گے, وہ والا ہاتھ پکڑیں گے اور وہاں سے ڈائریکٹ ہم پہنچیں گے؟ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر. تو بس یہ کہ جب آپ جیسے الحمدللہ آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, چلتے رہے انشاءاللہ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کھولتا رہے. بس کچھ معاملہ جن کو بڑوں نے دین اور کفر کا معاملہ نہیں بنایا ہے, تو ان کو ہم بھی دین اور کفر کا معاملہ نہ بنائیں. ان میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے پہلو ہیں کہ وہ ہمارے ایک استاد, مجھے اصطلاح یاد نہیں آ رہی, وہ کیا استعمال کرتے تھے کہ پکا مسئلہ نہیں ہے یہ, مطلب اس میں کہیں نہ کہیں مسئلے میں تھوڑی ڈھیل ہے. ٹھیک ہے, جو پکے مسائل ہیں ان پہ عمل پورا کریں, جو یہ ڈھیل والے مسائل ہیں اس میں انسان اپنے تقوی کے مطابق اپنے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے استفتی قلبک, کہ اپنے دل سے پوچھو. دل کو بھی اس کیفیت میں لانے کی ہم کوشش کرتے رہیں کہ وہ اتنا طاہر, اتنا طہارت والا ہو, اتنا پاکیزہ ہو کہ وہ حق چیز کو حق دیکھ سکے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دل نے آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا حدیث کے آخری کلمات کیا ہیں, وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ, کہ اور لوگ چاہے تمہیں فتویٰ دیں, یعنی کسی اور چیز کا بھی فتویٰ دیں, لیکن آپ کا دل آپ کو جو ہے, اگر وہ نیت آپ کی صحیح ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ایک بیل بجاتا رہے گا کہ یار یہ بات صحیح نہیں لگ رہی, اس بات میں کچھ ایشو لگ رہا ہے. تو وہ آپ نے کم از کم اس کی آواز کو سننا ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, جس کے آپ نے کہیں نہ کہیں جواب دہی تو دینی ہے کہ بھائی یہ ایک آواز آئی تھی, اس آواز کو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, اس آواز کو آپ نے یہ کیوں کہا کہ بھائی رات کے 9 بج گئے اب سو جاؤ. تو یہ جو آپ نے کہا ہے اس عمل کا آپ کو ایک جواب دینا پڑے گا, تو وہ آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور دعا کرتے رہے ربنا زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ تعالیٰ آسان کرتا رہے گا انشاءاللہ. اسلام میں زبردستی تو نہیں ہے کہ ویکسین لگوائیں ورنہ کوئی کام نہیں ہو سکتا, اسکول نہیں آ سکتے. اسلام میں زبردستی تو نہیں ہے ویکسین لگوائیں. یہ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ اسلام میں ویکسین لگانا زبردستی نہیں ہے. نہیں, اسلام نے تو ویکسین کا کچھ کہا نہیں ہے. یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے اور آج کل ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, تو اس کو میڈیکل اور پولیٹیکل معاملے کی طرح حل کیا جائے, جو کہ میں یہاں پہ فتویٰ نہیں دے سکتا, نہ دینے کے قابل ہوں نہ دے سکوں گا. تو اس کے لیے آپ اپنے جو زیادہ قابل احترام اور زیادہ علم والے اساتذہ ہیں ان سے پوچھیں, آپ کے قرآن کے حدیث کے جو اساتذہ ہیں. لیکن جب دل سے ہر وقت نیک عمل کا بولتے اور کبھی ہمت نہ ہونا ایک الگ بات ہے. دل کی آواز پہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان جو ایک تفریق ہے, دیکھیں گناہ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا مسئلہ ہے. جیسے آپ نے تارک صلاح کا اگر ایک یہ مسئلہ سنا ہو کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے یا نہیں, اس پہ ایک اختلاف ہے. لیکن جو شخص نماز کو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے امت کے اجماع سے. اسی طرح جو زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا, اب ایک شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ کافر ہے یا نہیں, اس میں اختلاف ہے یا جو بھی بات. لیکن اگر ایک شخص زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اسی طرح اگر آپ کا دل کسی گناہ کو گناہ ماننے پہ تیار نہیں ہو رہا, یہ ایک پرابلم ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اذا رأى منکم منکرن, الفاظ کیا ہیں ایگزیکٹلی, من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدی, کہ جو تم میں سے کوئی منکر چیز کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے نہیں کر سکتا, زبان سے کرے, زبان سے نہیں کر سکتا, دل سے برا جانے. اور یہ کیا ہے, ایمان کا کمزور ترین. تو اگر برائی کے خلاف دل آواز ہی نہیں کچھ کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے دل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر برائی کیا ہے نیکی کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو ایکنالج کر لیا, مان لیا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے, پھر ہمت کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں. فجر کی نماز جماعت سے ہم پڑھیں, وقت پہ پڑھیں, افضل وقت میں پڑھیں, اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن اس بات کو تو ماننا ہے نا کہ نماز پڑھنی ہے, فرض ہے,
جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، افضل وقت میں پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جتنی اس میں اتباع ہو سکے، پیروی ہو سکے، اس کے حساب سے کرنی ہے. پھر کبھی ہو سکے کبھی نہ ہو سکے وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں سے پہلے اور ویسے ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اگلے ویک سے کوشش کر کے ریویژن شروع کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک سیکنڈ.